اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سورہ عنکبوت آیت 24۔ تو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب انہیں قتل کرو، قتل کر ڈالو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نے بت پرستی کے خلاف قدم اٹھایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ بتوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ سے طلب کرو اور اس کی بندگی کرو۔ تو ابراہیم کے قوم کا یہ جواب تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ دیگر سورۂ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، تو اس کے نتیجے میں کہا ان لوگوں نے اس کو قتل کرو یا اس کو جلا ڈالو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے پاس کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آگے آتی۔ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اکیلا آدمی تھا، اور اس کا بھتیجا جو ہے وہ بعد میں ایمان لے آتے ہیں، حضرت لوط۔ کوئی ایک بھی مومن نہیں تھا حضرت ابراہیم کو وہ ماننے والا، بے بس تھے، بے یار تھے، اور ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آگے آتی ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس، جیسے اب ہمارا زمانہ ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس ذرائع موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ دشمن کے زد میں آتے ہیں، اور وہ جو ذرائع ہے اور وسائل ہے وہ سامنے نہیں آتے۔ وہ سامنے نہیں آتے، خدا مدد نہیں کرتے، وہ پٹ جاتے ہیں، پٹ جائیں، سامنے نہیں آتا۔ اس وقت دنیائے اسلام جو ہے وہ دنیائے کفر کے زد میں ہے، اور بری طرح زد، لیکن عالم اسلام کے پاس جو وسائل و ذرائع ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ ہے۔ جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ہمارے خیرات کو لوٹ لیا، اور ہم کو مختلف جنگوں میں مبتلا کر دیا، اس کے لیے ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ وسائل بیکار نہیں لائے جاتے، بلکہ الٹا ہمارے وسائل دشمن کے فائدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ یہاں مدد نہیں کرے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مدد دی، اور آتش سے کہا، آتش نمرود سے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آتش تو ٹھنڈی ہو جاؤ، صرف ٹھنڈ نہیں بلکہ سلام بھی، سلامتی بھی فراہم کرو، آسائش و آرام بھی فراہم کرو ابراہیم کے لیے۔ آتش کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آتش میں جب ڈالا جا رہا تھا
اس وقت جب وہ دار کے اوپر تھے، حضرت ابراہیم کو دار کے اوپر بھی چڑھایا اور پھر آتش کے اوپر جو ہے یوں گھما کر کے لے جایا ہے۔ جب آتش کے شعلوں کے اوپر ابراہیم پہنچتے ہیں، اس وقت جبرائیل نے آ کر کے کہا ابراہیم کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی مدد درکار ہے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اما الیک فلا، جبرائیل تجھ سے نہیں، کیا بات ہے، ایمان ابراہیمی اس وقت آگ کے شعلوں کے اوپر ہے۔ یہ ہے ابراہیم کا توکل، یہ ہے ابراہیم کا ایمان، یہی بات تھی ابراہیم کے پاس طاقت جو تمام طاقتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس وقت چونکہ اس وقت اللہ کی طاقت ملنا تھی، حضرت ابراہیم آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں آگ نے حضرت ابراہیم کو جن رسیوں سے باندھا تھا وہ رسیوں کو جلا دیا، اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے، صرف رسیوں کو جلا دیا، اور واقعی حضرت ابراہیم کے لیے آرام اور آسائش پہنچا دیا آپ نے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دلانے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ ہزار معجزے دیکھیں، ایمان نہیں لائیں۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس میں اللہ کے حقانیت اور ابراہیم کے حقانیت کے اوپر آیات دلیل ہیں۔ جو نہیں مانتے، جن میں ماننے کی صلاحیت نہیں، اہلیت نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ مانتے نہیں۔ نہ ماننے کے جو محرکات ہیں اس کا کچھ آگے ذکر آئے گا، وہ کچھ بھی ہو، محرکات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں آتا ہے یقین، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ ایمان لانے کے لیے ان کے پاس بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، یقین آنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرین۔ اور ابراہیم نے کہا تم تو صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو، تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ حضرت ابراہیم کا ایک عظیم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ وجہ یہاں بتائی، ایک وجہ۔ وقال، ابراہیم نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کر تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا۔ کیوں بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں اس کو؟ اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کے برادری کے تعلقات کی وجہ سے۔ جی، برادری چھوڑ کر اپنے برادری کے اس دیوار سے نکل کر ایمان کی طرف آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ کرنے کے لیے کوئی حاضر نہیں۔ مودۃ بینکم، آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے، ابھی آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں،
برادری کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور اس کے روایات ہوتے ہیں، مراسم ہوتے ہیں، اس سے نکل کر آپ کام نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ وہ غیر مشروع ناجائز کام ہے تو بھی آپ کو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ترقیہ کرنا ہوتا ہے، توریہ کرنا ہوتا ہے، اور بالآخر آپ جھک جاتے ہیں، جی عاجز آ جاتے ہیں، برادری کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے اپنے معاشرے میں بہت سی باتیں جو ہے وہ کم از کم حرام نہیں ہے تو وہ ہے، محصنات میں بھی نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور کبھی تو ناجائز بھی ہے، لیکن برادری کے خلاف آپ بات نہیں کر پاتے۔ مودت بینکم، ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد نے کبھی کسی انسان کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا اور بہتان نہیں باندھا، افتراء نہیں کیا کسی انسان پر۔ اللہ پر کیسے افتراء کرے گا محمد؟ محمد ہے تو سچ، لیکن ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ جی کیا ہے؟ قریش کی برادری ہے، برادری کو چھوڑ کے ہم اس کی بالادستی کو تسلیم کریں گے؟ بہت سے انبیاء کے لیے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم پر بالادستی حاصل نہیں ہے، ہم آپ کی بالادستی کو نہیں مانتے، نبوت حق وغیرہ چھوڑے، آپ کی بالادستی بیچ میں آتی ہے آپ کو نبی ماننے کی صورت میں، ہم اس بالادستی کو نہیں مانتے، ہم اپنی برادری، اپنے قوم و قبیلہ کی بالادستی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مودت بین، تم دنیا میں تو اسی طرح آپس کے جو بھائی بند ہیں، برادری ہے اور رسوم ہے، رواج وغیرہ کی وجہ سے حق کو نہیں اپنا سکتے، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے، رشتوں کا قائل بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ دوسرے میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اور رشتہ داروں سے بھاگ جائیں گے دیکھ کر، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ یہاں اس برادری کو نہیں چھوڑتے تھے، قیامت کے دن اسی برادری جو ہے میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ بھی آخر میں جہنم۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ایک آیت ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ دنیا میں جو دوست ہے، اور یہ دوست جو ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقین کے۔ متقین آپس میں یہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں تو ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ ایک دوست ہے، آپ کا دوست ہے، وہ بلند درجے کے اوپر فائز ہے اور آپ اس درجے پر فائز نہیں ہے، کچھ کوتاہیاں بھی ہے، کچھ گناہ ہے، اور حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، دوست آگے آئے گا، ہاں جی، یہ آپ کی شفاعت کرے گا دوست۔ متقی دوست آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقین کے۔ متقین قیامت کے دن آپس میں دشمن نہیں ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت لوط
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے اور خود بھی نبوت کی منزل پر فائز تھے، اور قوم ابراہیم میں سے جو ایمان لے آیا ہے وہ تنہا لوگ، وہ بھی خود پیغمبر تھے، اس لیے وہ حضرت ابراہیم پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا مسکن اصل عراق میں نمرود، عراق کا بادشاہ، حضرت ابراہیم بھی عراق میں پیدا ہوئے اور نامی جگہ پر، اور حضرت لوط بھی اسی جگہ کے اسی علاقے کے رشتہ دار ہیں، اور ایمان لے آنے کے بعد دونوں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں کنعان کی طرف۔ کہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں؟ کلدان سے۔ عراق کا پرانا نام کلدان ہے، اور فلسطین اس کو کنعان کہتے ہیں، پرانا نام کنعان، عراق کو کلدان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح دونوں کلدان سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، عراق سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ ہمارے زمانے میں فلسطین میں آپ نے اپنا وطن بنا لیا، اور حضرت لوط کو مبعوث کیا فلسطین کے ساتھ۔ ایک قوم آباد تھی، قوم لوط سے عبارت ہے، اس کا ذکر بھی آگے آنے والا ہے، ان کی طرف ان کو مبعوث کیا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، وہ دونوں جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے ہجرت کر کے ادھر کنعان کی طرف آ گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہجرت کر کے حضرت ابراہیم عراق سے فلسطین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر عمر کے آخری حصے میں اسحاق اور یعقوب جو ہے وہ اولاد ملتی ہے، اسحاق اور یعقوب اولاد۔ حضرت اسماعیل کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ ان دونوں کے بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق یہ دونوں حضرت ابراہیم کی عمر کے آخری حصے میں جب بڑھاپے میں آ گئے تھے، قرآن مجید میں اس کا قصہ مذکور ہے۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے خبر دی کہ ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، تو کہا کہ میں اس بڑھاپے میں اولاد، کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے، اولاد مل گئی۔ اور پھر پیغمبری بھی اولاد میں رکھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی ابراہیم کی اولاد کو عنایت۔ انبیاء کا جو سلسلہ ہے، تمام انبیاء کا سلسلہ اولاد ابراہیم میں ہے۔ رسالت مآب خانوی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعائے ابراہیم اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل ہے۔
انبیاء و مرسلین اولاد ابراہیم سے خارج نہیں ہے، اولاد ابراہیم سے خارج نہیں ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ نبوت اور کتاب جو ہے ہم نے اولاد ابراہیم میں رکھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف سفارت کا وظیفہ انجام دینے کے لیے یا ذمہ داری انجام دینے کے لیے خاندانی نجابت کو بہت بڑا دخل ہے۔ خاندانی نجابت اور خاندانی صلاحیت و اہلیت اور پاکیزگی کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ الہی عہدہ جو ہے وجعلنا ہم نے قرار دے دیا۔ الہی عہدہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا اہم ترین حصہ ہے۔ انبیاء کا مبعوث کرنا، انبیاء کا تعین کرنا کہ کون نبی ہوگا کون نبی نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا اہم ترین حصہ ہے۔ اور اسی طرح شریعت اور کتاب نازل کرنا، حلال و حرام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حلال حرام نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ اللہ ہی حلال کر سکتا ہے، اللہ ہی حرام کر سکتا ہے۔ پیغمبران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، بس صاحب اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت نہیں بنا سکتے از خود، نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک حکم کی بھی تبدیلی کا اختیار انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کا اہم ترین حصہ ہے۔ الہی منصب کا تعین جو ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھنا ہے، نہیں لوگوں کو کیا علم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو اجر عنایت فرمایا ہے وہ دنیا میں بھی اجر عنایت فرمایا ہے۔ اس وقت تمام ادیان کا منبع مصدر حضرت ابراہیم، تمام ادیان جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم تک پہنچاتے ہیں۔ تمام ادیان اپنی حقانیت کی دلیل کے لیے دین ابراہیمی کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین ملت ابراہیمی پر ہے۔ یہود ہو وہ بھی، نصارہ ہے وہ بھی، مسلمان ہے وہ بھی، سب حضرت ابراہیم کو اپنی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس وقت کائن دنیا میں حضرت ابراہیم کی حکومت ہے، حضرت ابراہیم کی نبوت ان کی اولاد کے ذریعے، حضرت ابراہیم کی شریعت نافذ ہے دنیا میں اجر، حضرت ابراہیم کا بول بالا، حضرت ابراہیم نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کے لیے حج کے لیے اذان دے دو، اعلان کرو۔ ابراہیم نے اس زمانے میں حج کا اعلان کر دیا۔ ابھی دیکھیں کتنی دنیا جو ہے اسی اعلان کے اوپر، ایک ابراہیم کے اذان، ایک ابراہیم کے ایک اعلان کے اوپر جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ حج کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دنیا میں بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ابراہیم مکے میں تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ اسماعیل جوان ہو گئے اور حضرت ابراہیم آتے تھے مکہ اور پھر کعبے کی بنیاد رکھتے، دیواریں کھڑی کرتی۔ دیواریں کھڑی کرنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنے اولاد میں سے کچھ کو تیرے گھر کے سامنے بسایا ہے، اے مالک میں نے اپنے اولاد میں سے بعض کو
تیرے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، اقامہ نماز کے لیے۔ ابراہیم کا اقامہ نماز ہے آج روئی زمین کے اوپر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنے اولاد کو یہاں بسایا ہے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ اب دنیا اس وقت نماز پڑھ رہی ہے اولاد ابراہیم کو مکے میں بسانے کی وجہ سے۔ دیکھیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راجع کر دیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کر دیں، لوگوں کے دلوں میں میرے اولاد کی محبت جاگزین کر دیں، لوگوں کے دلوں کو تحویل ان کی طرف مائل کر دیں۔ میں نے اپنی ذریت کو یہاں بسایا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے، تیری عبادت ہو جائے، اس کے صلے میں میرے اولاد کے ساتھ لوگوں کی محبت کرا دیں۔ توجہ ہے؟ کسی نے اعتراض کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اعتراض یہ کیا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ کہے کہ میں نے تبلیغ رسالت کی ہے، اس کی اجرت میں میرے بچوں سے محبت کرو، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناصبیت کی بات ہے، جس نے یہ بات کی ہے ناصبیت ہے، اس لیے کہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ آل محمد کی محبت مانگا ہے لوگوں سے، حضرت ابراہیم نے مانگا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، کس چیز کے اجرت میں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ کی اجرت میں۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کی بات بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ ہاں جی، میرے ذریت کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دو، میں نے نماز قائم کرنے کے لیے ان کو یہاں بسایا ہے، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔